اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، پوری کائنات کو، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں لگا دی، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی رکھا۔ چاند، سورج، ستارے، زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی، انسان کی خدمت میں لگا دی، اور انسان کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولیے اونچی آواز سے، اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور پیدا ہوئے تو تیری وفا کے واسطے، سورج، چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اے انسان، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کر، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب تعالی کی عبادت کرے، ہر ممکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ لیکن میرے دوستو، اگر گہری نظر سے، عمیق نظر سے، دقیق نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور رضا معلوم کر سکے۔ کن عقائد اور اعمال سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور کون سے عقائد اور عملوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اس چیز کا علم اس انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع کر کے امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اس سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہر دور، ہر زمانے کے اور ہر علاقے کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ کون سے عقائد اور کون سے عمل اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین خوش ہو کے تم پر رحمت کی برکھا برسائے گا، اور کون سے عقائد اور کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین کا غضب اترے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچا۔ چنانچہ
اللہ رب العزت نے اس سنہری سلسلے کی آخری اور عظیم ہستی بدر درج حلقتا گل گلشن لافتا گوہر انما چہرہ وضحا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دین دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا جو مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، کامل شریعت بھی ہے اور کامل دین بھی ہے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ذرہ برابر بھی نہیں۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے کامل و اکمل دین دے کر اپنے آخری اور لاڈلے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کی ہدایت کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، اور دین کے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، شریعت مکمل، دین مکمل، ضابطہ حیات مکمل، ضابطہ نظام مکمل، ہر چیز جس کی انسان کو دینی اعتبار سے ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس عنوان کو کوئی تشنا نہیں رکھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی حدیث اور اپنے مبارک عمل کے ذریعے ایک ایک گوشے کے اندر، زندگی کے ایک ایک موڑ کے اوپر اپنی امت کی اس قدر رہنمائی فرما دی ہے کہ دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو بالکل مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لی ہے۔ کس چیز کو پسند کیا؟ بولیے بولیے اونچی آواز سے، دین اسلام کو۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حاضر باش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس بات کی شہادت مانگی، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ، حل بلغت، حل بولیے اونچی آواز سے، حل بلغت، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ کیا میں نے وہ دین جس دین کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دین وہ شریعت میں نے تمہارے تک پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پہنچانے کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا ہے۔ لقد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة، اللہ پاک نے جو امانت آپ کو عطا کی ہے وہ امانت پوری طرح آپ نے ہمارے تک پہنچا دی ہے۔ ونصحت الأمة، اپنی امت کے پورے جذب اخلاص کے ساتھ خیر خواہی بھی آپ نے فرما دی ہے۔ وکشفت الغمة، رائے حق پر بت پرستی کے جتنے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، ظلمت کے پردے تھے، اندھیرے جتنے تاریکیاں پڑی ہوئی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی مبارک سنت، آپ نے اپنی مبارک رسالت اور دین کے ذریعے وہ
سارے کے سارے دویز پردے ہٹا کے امت کے لیے دین متین کو بالکل آپ نے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اے میرے اللہ تو گواہ بن جا کہ یا اللہ اپنے صحابہ تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک میں نے دین متین کو بالکل پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین تو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب جو انسان بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی تبھی نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ، آپ کی سنت پہ، آپ کے طریقے پہ، آپ کے اسوے پہ عمل کرے گا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی بالکل کمال کر دیا ہے۔ آپ کی زندگی ان کے لیے جو اسوہ بنی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اعتقادات تو رہ گئے اپنی جگہ پہ، عبادات رہ گئے اپنی جگہ پہ، معاملات رہ گئے اپنی جگہ پہ، اخلاقیات رہ گئے اپنی جگہ پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرما دی۔ امت کے لیے آپ نے اپنی سنت چھوڑ دی، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، حتیٰ کہ زندگی کے ہر ہر گوشے میں رہنمائی کر دی۔ اگر کوئی فاتح ہے تو مکے کے فاتح کو دیکھے، اگر کوئی یتیم ہے تو عبداللہ کے یتیم کو دیکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی قاضی اور جج ہے تو مدینہ منورہ کے قاضی اور جج کو دیکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ نا میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر موڑ کو تمہارے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا اللہ پاک نے مختلف قسم کے حالات اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر آتے ہیں۔ فرمایا کبھی غمی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی امن ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی پیدائش ہے، کبھی موت ہے، کبھی شادی ہے، کبھی جنازہ کاندھوں کے اوپر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی معاملہ اس انسان کو اس دنیا کے اندر پیش آ سکتا ہے اس کے لیے شریعت میں میرے پاک پیغمبر کا نمونہ بھی موجود ہے، اسوہ بھی موجود ہے۔ موجود کہ نہیں؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ زندگی کے ہر ہر موڑ کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو۔ پھر اللہ پاک نے کامل و مکمل دین دے کے امت کو اپنے قرآن کے اندر، سچی کتاب کے اندر تعلیمات سے نوازا اور اعلان بھی کروایا اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ کہو آمین اونچی آواز سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل، کیا فرماتے ہیں؟ بولے ذرا میرے ساتھ، قل کیا فرماتے ہیں؟ قل حالات ہو ذرا اپنے بول اوٹھن حرکت ہو، فرمایا قل، کیا فرمایا؟ بولو اونچی آواز سے، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کے ساتھ ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل اعلان کر دیجئے، کیا کر دیجئے؟ اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، او کائنات والو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ پاک کی ذات سے محبت کرتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا پھر ان سے فرما دیجئے
فَاتَّبِعُونِي تو میرا اتباع کرو. کیا کرو؟ بولیے اونچی آواز سے. کامیابی امت کی اتباع کے اندر ہے. کس چیز کے اندر ہے؟ بولیے اتباع کے اندر ہے. فرمایا میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میری سنت پہ عمل کرو، میری اطاعت کرو. میری کیا کرو؟ اطاعت کرو. فَاتَّبِعُونِی فرمایا میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو. زندگی کے ہر موڑ کے اندر، زندگی کے ہر کام کے اندر میری سنت، میرا طریقہ معلوم کرو، پھر اس کے مطابق زندگی گزارو. فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا جب میرا اتباع کرو گے، پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب عرش والا خدا تم سے محبت کرے گا. عرش والا خدا تم سے کیا کرے گا؟ بولیے يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی اللہ کریم معاف کر دے گا. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ او کائنات والو، او سارے کے سارے انسانوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، یعنی جس بات کے جس کام کے کرنے کا حکم دیں، فرمایا وہ کرو، فرمایا وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس چیز سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کریں، روکیں، اس سے رک جاؤ. اس سے کیا کرو؟ بولیے اونچی آواز سے. فرمایا جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا. یہ ساری قرآن کی آیات ہیں جن میں فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میرے محبوب کا کہنا مانو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، پیچھے چلو. ایک حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے فرمایا لوگو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین اور شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو دین اور شریعت لے کے میں محمد مصطفیٰ آیا ہوں صلی اللہ. فرمایا اس وقت تک کوئی مومن، بولیے اونچی آواز سے، فرمایا نہیں ہو سکتا جب تک بندے کی خواہشات، جب تک بندے کی آرزویں، جب تک بندے کا عمل، جب تک بندے کی امانی، ہر چیز اس دین اور شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس دین اور شریعت کو میں محمد لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کوئی بندہ میرے فیصلے کو، میری بات کو نہیں مانتا اسے مومن کہلوانے کا کوئی حق.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا کہ آؤ اس بات کا فیصلہ کروانے کے لیے تمہارے مسلمانوں کے سردار اور پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. میرے دوستو، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے بندے کا دشمن بھی مانے. یہودی تھا تو غیر مسلم، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جو بات اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ بات کبھی غلط، بولو اونچی آواز سے، نہیں ہو سکتی. وہ جو منافق تھا بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں کریں گے چونکہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام نے دونوں فریقوں کی بات کو سن کے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. کس کے حق میں؟ باہر آ گئے. وہ جو نام نہاد قسم کا مسلمان دراصل وہ منافق تھا، باہر نکل کے کہتا ہے یار پوری طرح بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آؤ اسی بات کا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جلالی طبیعت کے آدمی ہیں، کافروں کے بڑے خلاف ہیں، اس لیے آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی. حضرت عمر باہر آئے. آپ نے دیکھا کہ دو بندے کھڑے ہیں. پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ وہ منافق بولا کہ جناب ہمارے دونوں آدمیوں کے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ آپ سے کروانا ہے. اسی دوران وہ یہودی بول پڑا کہ جناب فیصلہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا، لیکن یہ جو آپ کا مسلمان ہے نام نہاد قسم کا، یہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا اور اس نے کہا کہ دوبارہ فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اندر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا ٹھہرو. تلوار لے کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر فرمایا آؤ کون بندہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے. وہ مسلمان آگے ہوا جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا کے فرمایا ھذا اقضی علی من لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ، اللہ پاک کی ذات کی قسم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا عمر سے فیصلہ کرواتا ہے، عمر کا فیصلہ پھر اس کی تلوار کر دی ہے. اس بندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق، بولیے اونچی آواز سے، محبت سے بولو، نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. اس کے وارث چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے تو ہمارے بندے کو قتل کر دی ہے، قصاص دلوائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ساری بات ذکر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، پھر میرے پاس آ گیا تو میری غیرت دینی برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک بندہ آپ سے فیصلہ کروائے اور پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ اس زمین پہ رہنے کے قابل ہو، لہٰذا میں نے اس کی گردن اتار دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں کہ آپ حضرت عمر نے قتل بھی کر دیا، اس کو مان بھی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس گستاخ کو مارا نہیں، میں نے اس کو قتل نہیں کیا. میرے دوستو عشق مصطفیٰ وہ چنگائی ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نہ پھر وہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے.
سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری لاہور میں موچی دروازے اور موچی گیٹ کے پاس تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے اس گستاخ کی کتاب نکالی جس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی تھی۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا، اور نوجوانوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا نوجوان نہیں جو اس گستاخ کو جا کر جواب دے؟ ایک جوان درمیان میں سے اٹھا جسے دنیا غازی علم الدین کے نام سے جانتی ہے۔ غازی علم الدین نے ایک چھڑا لیا اور جا کر میاں والی کے اندر اس بے ایمان شخص کو، اس گستاخ رسول کو، شاتم پیغمبر کو جا کے قتل کیا۔ اس وقت قائد اعظم علیہ رحمت زندہ تھے، علامہ اقبال زندہ تھے، مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم پہنچے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے کہا، علم الدین بس صرف ایک بات تم نے کرنی ہے کہ میں نے جب اس گستاخ کو قتل کیا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، میں جانوں تیرا مقدمہ جانے، عدالت میں انبار لگا دوں گا، دلائل پیش کروں گا، بس صرف اتنی بات جج کے سامنے کرنی ہے۔ غازی علم الدین نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح، میں تیری اس رعایت کو، میں تیری اس حمایت کو سلام کرتا ہوں، لیکن بات سنیں، میں جج کے سامنے یہ کہوں کہ میں نے اس وقت قتل کیا تھا، میرے ہوش و آواز ٹھیک نہیں تھے، رب کعبہ کی قسم اگر دنیا دے اندر میں سوچ کے سمجھ نال کام کیتا ہے تو ہی ہو کیتا ہے۔ میرے دوستو قربان جاؤں، جس وقت یہ عشق آ جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت عمر نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے قتل، بولو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اب حضرت عمر کا فیصلہ میں کیسے کروں، میں، کیونکہ میرے پاس تو یہی حکم آ چکا ہے، کتبنا علیہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے، بولیے اونچی آواز سے، جان ہے۔ ایک طرف میرا عمر ہے، دوسری طرف حق اور شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل، جاؤ نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جا کے میرا پیغام سنا دو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك، اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم، کس کی قسم؟ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور جج تسلیم نہ کریں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کو اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی برا نہ سمجھیں۔ فرمایا اسے کوئی حرج میں نہ لے آئیں، فرمایا کسی قسم کی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں کہ جو فیصلہ اللہ کے پیغمبر کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے۔ آپ کے فیصلے پہ پورے جہان جاتے ہیں، چلے جائیں۔ فرمایا گھر بار
چلا جائے، امن جاتا ہے چلا جائے، آشتی جاتی ہے چلی جائے، ہر چیز چھوڑ سکتے ہو لیکن میرے پیغمبر کا حکم بولیے اونچی آواز سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ حضرت عمر نے کیا بالکل حق اور سچ کیا۔ میرے دوستو اللہ پاک نے امت کی کامیابی اگر کسی چیز کے اندر رکھی ہے تو اسے اطاعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے کیسے اطاعت کی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔